قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ اور اس حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، وانتم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اسی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ جو مبارک سلسلہ تھا یہ اختتام پذیر ہوا۔ اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی محنت جو تھی وہ یہی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ انسانوں کے دلوں کا، انسانوں کے نفس کا تزکیہ کیا کرتے تھے۔ تزکیے میں کیا کہ انسان کے دلوں کو مانجا کرتے تھے کہ کسی بھی صورت میں یہ انسان اس دنیا کو استعمال کرتا رہے، لیکن کسی بھی صورت میں یہ نہ ہو کہ اس دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ دنیا کو استعمال کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے، اور انسان کے استعمال کے لیے دنیا کو پیدا بھی کیا گیا ہے، لیکن دنیا کی محبت کو دل کے اندر پیدا کرنا اور دل کے اندر اس کو بسا لینے سے شریعت نے ممانعت کی ہے۔ اسی وجہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال وہ کشتی کی طرح ہے، اور دنیا کی مثال وہ پانی کی طرح ہے۔ جب تک پانی کشتی سے نیچے رہتا ہے تو کشتی چلتی رہتی ہے، اس لیے کہ پانی کا ضرورت بہت زیادہ ہے کشتی کے لیے۔ کشتی کا بغیر پانی کے چلنا یہ محال ہوتا ہے، یہ ناممکن ہوتا ہے، اس لیے کہ کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی۔ اس لیے انسان بھی دنیا کے بغیر اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، لیکن اس پانی کو کشتی کے نیچے ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کشتی کے غرق ہونے کے لیے سبب یہی پانی بنتا ہے۔ اسی طرح انسان جب دنیا کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ صحیح رہتا ہے، لیکن جب دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر یہی دنیا ہوتی ہے جو انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام اور بزرگان دین ان کی محنت یہی رہی کہ انسان کے دلوں کو ایسے پاک اور صاف کیا جائے تاکہ اس دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بادشاہ نے بہت ہی قیمتی موتی بھیجا کہ یہ اللہ والے کو دے کے آؤ۔ خادم لایا اور لا کے اللہ والے کو بتایا کہ اتنا قیمتی موتی ہے، یہ فلانے بادشاہ نے آپ کے لیے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر اللہ والے نے فرمایا الحمدللہ، اور ساتھ فرمایا کہ اس کو جا کے کہیں محفوظ جگہ پہ رکھ دو۔ اس نے جا کے رکھ دیا۔ کچھ دن گزر گئے، وہ غلام دوبارہ آیا، وہ مرید دوبارہ آیا۔ اس نے کہا حضرت وہ جو موتی قیمتی بادشاہ نے بھیجا تھا وہ تو کہیں گم ہو گیا، مل نہیں رہا ہے۔ تو اللہ والے نے کچھ دیر سکوت اختیار کیا اور اس کے بعد اس نے فرمایا الحمدللہ۔ اس کو مرید کو بڑی حیرت ہو گئی کہ جب موتی بادشاہ نے بھیجا، قیمتی موتی ہاتھ میں آیا، اس وقت کہا الحمدللہ۔ اور جب میں نے کہا کہ موتی گم ہو گیا پھر بھی حضرت کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ آنے کی خوشی میں بھی الحمدللہ اور جانے کے غم میں بھی الحمدللہ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ موتی جب آیا تب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور جب میں نے موتی کے گم ہو جانے کی خبر دی پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھیں، میں موتی کے آنے پر الحمدللہ میں نے نہیں کہا، نہ موتی کے گم ہونے پر میں نے الحمدللہ کہا ہے۔ میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ جب موتی اتنا قیمتی بادشاہ نے میرے پاس بھیجا، میں نے اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولا کہ کہیں اس موتی کے آ جانے سے میرے دل کے اندر کی خوشی تو پیدا نہیں ہوئی،
میں نے اپنے دل کو دیکھا تو خوشی بالکل اس میں نہیں آئی. میں نے کہا الحمدللہ اس موتی کا نے میرے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا. اور اس کے بعد جب آپ نے آ کر بتایا کہ وہ موتی گم ہو گیا ہے، میں نے پھر کچھ قدر توقف کیا اور اپنے دل کو ٹٹولا کہ دیکھو اس موتی کے گم ہو جانے سے اس دل کے اوپر کہیں رنج تو طاری نہیں ہوا. میں نے دیکھا کہ موتی کے گم ہو جانے سے بھی دل پر کوئی رنج کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ موتی کی محبت میرے دل کے اندر نہیں آئی اور موتی کے گم ہو جانے کا غم بھی میرے دل نے اس کے اثر کو قبول نہیں کیا. میں نے موتی کے اوپر الحمدللہ نہیں کہا بلکہ اپنے دل کی کیفیت کے اوپر الحمدللہ کہا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں انسان کے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کو پاک اور صاف کرتے ہیں مراقبوں کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے کہ انسان کے دل سے وہ دنیا کی محبت ختم ہو جائے.